دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ نبا آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل بیان کریں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم وہ گھات لگانے کی جگہ ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ سرکش ٹھہرنے والے ہیں اس جہنم میں، احقابا کئی سال، کئی حقب، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ اس جہنم میں بردن ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی، الا حمیما وغساقا مگر کھولتا ہوا گرم پانی، وغساقا اور بہنے والی پیپ، جزاء وفاقا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے پورا پورا۔ کل سبق کے اندر ہم نے آخری 2 آیات میں نفخہ اولیٰ کا ذکر پڑھا تھا۔ اب یہاں سے ان جہنم کانت مرصادا سے نفخہ ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نفخہ اولیٰ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پہلا، تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی ساری دنیا کو، اور جب دوسرا سور وہ پھونکیں گے تو ساری دنیا دوبارہ زندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف چلنا شروع کر دے گی۔ یہاں سے اسی دوسرے سور پھونکنے کے بعد کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات لگانے کی جگہ ہے۔ اصل میں جو جہنم یہاں سے ان جہنم سے مراد یہاں پہ پل صراط ہے کہ پل صراط وہ گھات لگانے کی جگہ ہے۔ مرصادا اس چیز کو کہتے ہیں جہاں ایک آدمی کسی کے انتظار میں بیٹھتا ہے، گھات لگا کے بیٹھتا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں کہ گھات لگانا یہ اردو کا لفظ ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کسی کے انتظار کرنے میں کہ کوئی آئے گا تو اس کو یہاں سے دبوچ لیں گے اور اس کو اس کے انتقام تک پہنچائیں گے، انجام تک پہنچائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، کہ پل صراط جو ہے وہ گھات لگانے کی جگہ ہے، للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ پل صراط کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ وہ مومنین کا انتظار بھی کریں گے اور کفار کا، مشرکین کا انتظار بھی کریں گے۔ جو کفار اور مشرکین پل صراط پہ پہنچیں گے، فرشتے ان کو دبوچ کر اور بڑی ہی بے دردی سے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور جو مومنین ہوں گے ان کے انتظار میں بھی فرشتے بیٹھے ہوں گے، لیکن جب مومنین آئیں گے ان کو بڑے باعزت طریقے سے جو بھی ان کو مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا اس مقام تک، اس جنت تک ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ لابثین فیہا احقابا، ٹھہریں گے وہ سرکش لوگ اس جہنم میں، احقابا کئی ہزار کروڑ سال، کئی سال۔ احقابا، احقابا یہ حقب کی جمع ہے۔ حقب کسے کہتے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کے برابر ہوگا۔ ہر سال 12 مہینے کا ہوگا، ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا، اور ہر دن کم از کم 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ حقب کی انہوں نے معنی کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں اصحاب اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جو حقب ہے وہ 80 سال کا نہیں بلکہ وہ 70 سال کا ہوگا۔ ترتیب انہوں نے بھی یہی دی
کہ ہر سال 12 مہینے کا، ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن کم از کم 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ حقب ہے جس کے اندر وہ مشرکین ٹھہریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے۔ اشکال کیا ہے کہ حقب کے اندر جو مشرکین ٹھہریں گے اس حقب کی مقدار بیان کر دی کہ کئی حقب ٹھہریں گے۔ اب ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب وہ حقب ٹھہرنے کے بعد وہ حقب پورے ہو جائیں گے تو کیا ان مشرکین مکہ کو نکال دیا جائے گا؟ ان کو نکال کر ان کے لیے کوئی اور انتظام کیا ہوگا؟ اسی طرح جو مومنین ہیں جب وہ جنت سے نکال کے کیا ان کے لیے بھی کوئی دوسرا انتظام ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت صدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفار کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم دنیا کے اندر جتنی کنکریاں ہیں ان کنکریوں کی مقدار ہم نے جہنم میں رہنا ہے، اور مومنین کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کنکریوں کی مقدار ہم نے جنت میں رہنا ہے، تو مشرکین جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے اور مومنین جو ہیں وہ دکھی اور پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین خوش اس لیے ہوں گے کہ ان کو لگے گا کہ لو جی آزمائش ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ایک دن ہم ان سے نکل جائیں گے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کروڑوں سال بعد، اربوں خربوں سال بعد نکل جائیں گے۔ اور مومنین اس لیے دکھی ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ جو آسائشیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنے نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کو ایک دن ختم ہو جائیں گی اور ہم اس نعمتوں سے بھی نکل جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک حقب ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، تیسرا ختم ہوگا چوتھا شروع ہو جائے گا۔ فطرت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کا ایک دفعہ انتظام ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ جہنم میں جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، تو اس میں مومنین کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا اعلان کریں گے، وہ اپنے جہنم کے اعمال پورے کر کے، اپنا بدلہ پورا کر کے واپس جنت میں آ جائیں گے۔ لیکن جو پکے جہنمی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، جو پکے جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد نہ ان کو کوئی جنت سے نکال سکے گا، نہ جہنمیوں کو کوئی جہنم سے نکال سکے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ جہنمی اس جہنم میں بردن ٹھنڈک کو، ولا شرابا اور نہ ہی پینے والی کوئی چیز کو، پانی کو۔ بردن عربی زبان کے اندر نیند کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی راحت اور کوئی بھی سکون کی چیز ان کو جہنم میں نہیں ملے گی۔ کہنے کا مطلب کہ دنیا کے اندر ان کو جیسے آسائشیں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر جس طرح کی آسائشیں کی ہیں، ان کو نعمتیں دی، جنت میں ان کو، جہنم میں ان کو کسی قسم کی کوئی نعمتوں سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ نہ ان کو مکان دیے جائیں گے، نہ اچھا کپڑا دیا جائے گا، نہ ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ نے ایک لفظ پڑھا ولا شرابہ، پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ کسی اور لفظ کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ یوں نہیں کہا کہ دودھ نہیں دیا جائے گا، شربت نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہا جی کہ کھانا نہیں دیا جائے گا، پانی کو ذکر کیا اس لیے کیونکہ پانی ایک واحد وہ چیز ہے جو دنیا کے اندر ہر کسی کو میسر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر آدمی کو پانی میسر ہے، وہ پانی پیتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ جہنم کے اندر ایک جہنمی کو یہ پانی بھی میسر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو میسر ہوگا تو کیا میسر ہوگا؟ حمیم و غساقہ، گرم کھولتا ہوا پانی میسر ہوگا، ایسا پانی کہ جب وہ اپنے چہرے کے قریب لے کر جائے گا تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا، جل جائے گا، اور اگر وہ پانی وہ پی لے، فرشتے اس کو زبردستی وہ پانی پلا دیں تو جسم کے اندر سوراخ کر دے گا اور وہ پانی سارا کا سارا باہر آ جائے گا۔ وغساقہ، اور بہنے والی پیپ، کہ ان کو دنیا کے اندر کبھی کسی کو پھوڑا نکل جائے تو پھوڑے کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، تو جہنمیوں کو یہ پیپ پلائی جائے گی۔ آج ہمیں اس پیپ کو دیکھ کے ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہمیں جنجناہٹ ہوتی ہے کہ یہ کتنی گندی چیز ہے، لیکن جہنمیوں کی خوراک ہی یہ پیپ ہوگی۔ جزاء وفاقا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو جہنمیوں کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کروں گا تو یاد رکھا جائے کہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کر رہا، نا انصافی نہیں کر رہا، یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں رہ کے دنیا کو کمایا ہے، آخرت میں ان کو وہی ملے گا۔ اگر وہ دنیا میں رہ کے میری توحید کا اقرار کرتے، دنیا میں رہ کے نبوت کا، میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کو مانتے، تو میں ان کے ساتھ آخرت میں ایسا برتاؤ نہ کرتا، لیکن
انہوں نے میری توحید کا انکار کیا، انہوں نے قیامت کا انکار کیا، انہوں نے سزا کا جزا کا انکار کیا، جنت جہنم کا انکار کیا، تو میں نے بھی ان کو جو انہوں نے کیا میں نے اس کے مطابق ان کو پورا بدلہ دیا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح دنیا میں رہ کر جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بھلائی بالکل قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہی ہماری بھلائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طرح پڑھنا شروع کر دیں گے، سمجھنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے سامنے کئی ایسے باب کھلیں گے جو آج تک ہم نے نہیں پڑھے اور نہیں سنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔